یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو انگیخت میں۔ میں ہوں شفارہ سلیم، امتیاز عالم کے ساتھ بدلو چینل پر۔ ایک طرف تو 3 عدد جلسوں میں اپوزیشن نے آسمان سر پہ اٹھائے رکھا۔ میاں نواز شریف بار بار جو ہیں وہ آرمی چیف پر الزام دھر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ فوج کو سیاست میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری جانب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ کوئی مصالحت نہیں کریں گے بلکہ اب تو جنگ ہوگی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ مصالحت جو ہے وہ کس کے ساتھ ہو، مذاکرات کس کے ساتھ ہوں اور کیسے ہوں۔ تو اس حوالے سے بات کریں گے امتیاز صاحب کے ساتھ۔ اور بتائیے امتیاز صاحب کہ کیا کہتے ہیں، صورتحال کہاں کو جا رہی ہے؟ دیکھیے، اسے کہتے ہیں ڈیڈ لاک، اچھا، کہ جب رستہ نظر نہ آ رہا ہو اور کوئی راہ نہ نکل پا رہی ہو، سجائی نہ دے رہا ہو۔ اب مسلم لیگ نواز والے اور خاص طور پر میاں نواز شریف اور مریم نواز بورڈ کو عزت دو کے بیانیے کو لے گئے ہیں سول ملٹری تعلقات کی بالکل کیا پلٹ کی طرف۔ اچھا، چلیے اگر وہ آئینی اور قانونی فریم ورک میں انہی اصطلاحات میں اور ٹرمز میں وہ بات کرتے تو پھر بھی بات قابل فہم قبول تھی۔ اس میں بات میں کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جب انہوں نے مورد الزام ٹھہرانا شروع کیا آرمی چیف کو اور آئی ایس آئی چیف کو، تو اس کے بعد ایک بار نہیں بار بار انہوں نے یہ کیا، گجرانوالہ کے جلسے میں بھی اور کوئٹہ کے جلسے میں بھی۔ صحیح۔ تو اس سے جو ہے فضا مقدر ہوئی۔ اوکے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کے ساتھ یہ ہوا کہ جب کوئٹہ میں نواز شریف تقریر کر رہے تھے تو اس سے پہلے بھی نیامہ پیام ہو رہا تھا۔ شہباز شریف کے ساتھ ایک بڑی شخصیت نے آگے ملاقات کی تھی اور اس کے بعد شہباز شریف کے دفتر سے بلوایا گیا 3 لیڈروں کو بریف کرنے کے لیے کہ بھی کیا بات ہوئی ہے۔ اس پہ میاں صاحب نے بہت سخت رد عمل کا اظہار کیا، جیسے ہم نے پچھلے شو میں ذکر بھی کیا تھا۔ تو اب بات یہ ہے کہ اب تو بیچ میں گیپ آ گیا ہے۔ یہ گیپ مجھے شروع سے لگتا تھا کہ یہ گیپ کیوں رکھا ہے انہوں نے۔ اچھا، گیپ انہوں نے رکھا ہے کہ اب 22 نومبر کو جلسہ ہوگا۔ اوکے۔ مطلب اب یہ کوئی 25-26 دن کا ہی گیپ رکھ رہے ہیں۔ چلیے 4 دن کا رکھ لیتے، 3 دن کا رکھ لیتے گیپ۔ تو اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے کچھ سانس لیا ہے، اچھا، بریک لی ہے۔ اوکے، کس بات سے، کس چیز سے بریک لیے کہ مجھے مولانا فضل الرحمان نے بتایا تھا، میں نے ان سے پوچھا کدھر جا رہے ہیں، آپ کی کیا حکمت عملی ہے؟ انہوں نے کہا کوئی ہماری ابھی تک کوئی حکمت عملی نہیں بنی۔ آپ کس طریقے سے کیا کر کے کن کو ساتھ ملا کر کن کے خلاف کس ہدف کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی آپ کہنا چاہتے ہیں کہ اتنا جو طاقت کا مظاہرہ اپوزیشن نے کیا ہے، ابھی تک یہ بھی طے نہیں ہوا کہ آیا اپوزیشن استعفے دینے ہیں۔ اچھا، ابھی تک یہ طے نہیں ہوا کہ ان ہاؤس تبدیلی لانی ہے۔ ابھی تک یہ طے نہیں ہوا کہ اسلام آباد پہ جا کے دھرنا دینا ہے اور کتنے عرصے کا دینا ہے۔ ابھی تک یہ طے نہیں ہوا کلیئرلی کہ ہم نے فوج کو کے کردار کے حوالے سے بات کس حد تک کرنی ہے، کس حد تک نہیں کرنی ہے۔ ابھی تک اس پہ اتفاق نہیں ہے کہ جنرل باجوہ کا نام لیا جائے اور آئی ایس آئی چیف کا نام لیا جائے، جنرل فیض کا۔ ابھی تک یہ بھی طے نہیں ہوا ہے، بلکہ اس پہ اختلاف ہے، شدید اختلاف ہے۔ اچھا، اس پہ بھی شدید اختلاف ہو رہا ہے۔ اب جو سابق وزیر اعظم ہیں خاقان عباسی اور رانا ثناء اللہ، یہ سمجھے جاتے ہیں کہ یہ نواز شریف کے لائلسٹ ہیں یا ان کے قریب ہیں۔ ٹھیک۔ لیکن پہلے رانا ثناء اللہ نے کہا کہ اداروں کے درمیان بات چیت ہونی چاہیے۔ یہ نواز شریف نے ایک دفعہ وہ سیپما آئے تھے ہمارے یہاں پہ، اور یہاں پہ ہم نے لاہور کے دانش فروں کے ساتھ ایک بات چیت رکھی تھی، تو انہوں نے ذکر کیا تھا اسٹیک ہولڈرز کے درمیان بات چیت کا، اچھا، جس میں وہ فوج کو بھی شامل کر رہے تھے، عدلیہ کو بھی کر رہے تھے، بیوروکریسی کو بھی، میڈیا کو بھی۔ تو ایک پروفیسر ہیں ہمارے لمز یونیورسٹی میں پولیٹیکل سائنس پڑھاتے ہیں، بڑے پائے کے دانشور ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ آپ اسٹیک ہولڈر کی تعریف کیا ہے آپ کی؟ اسٹیک ہولڈر صرف پاکستان کے عوام ہیں، ٹھیک، باقی تو پاکستان کے عوام نے اپنی حکومت کے اور نظام کے لیے وہ ڈپارٹمنٹ بنائے ہیں، محکمے بنائے ہیں، ملازم رکھے ہیں، پولیس بنائی ہے، فوج بنائی ہے، وزارت خارجہ بنائی ہے۔ یہ اسٹیک ہولڈر تو نہیں ہے، اسٹیک ہولڈر تو پیپل آف پاکستان۔ پھر انہوں نے کیا کہا؟ اچھا، اس پر وہ لاجواب سے ہو گئے۔
تو نواز شریف پھر چل پڑے اس سوچ پر جو کہ ان کا مکالمہ تھا کہ وہ عوام کی حکمرانی کے سوا کسی کی حکمرانی ماننے کی تیار نہیں، یہ طے کر لے. یہ تو ایک بڑا انہوں نے پاکستانی سیاست کا مرکزی نقطہ اٹھایا ہے. لیکن جب وہ کہتے ہیں، جب دوسری لمحے ان کے ساتھی یا خود شہباز شریف جو مصالحت کی لائن چلاتے رہے ہیں یا ان کے ساتھ جو پیغام رسانی اب بھی ہو رہی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ سیاست فوج کو انگیج کرنا چاہتے ہیں یا فوج سے انگیج ہونا چاہتے ہیں؟ اچھا، کہ وہ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دے. اور اصل میں تو اپوزیشن کا پریشر بلڈ کرنے کا اس مرحلے میں، جیسے میں پچھلے شو میں کہہ چکا ہاں جی، سارا پریشر کا زور اس نقطے پہ ہے کہ فوج دستے شفقت جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ہاتھ سے ہٹ اپنے جائے. آپ کو ڈسٹنس کر لے. اوکے، آل رائٹ. اور ان پر دستے شفقت رکھ دیں. نہیں، وہ نہ کرے. اچھا، ان پہ دستے شفقت نہ رکھے. سوال یہ اٹھ رہے ہیں کہ کیونکہ اپوزیشن کا تجزیہ یہ ہے، بھلے پنجاب کی حکومت ہے یہ وفاق میں عمران خان کی، کہ یہ جب تک ان اسٹیبلشمنٹ بیک نہیں کر رہی تو یہ حکومت قائم ہے. لیکن لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جب تک بیک کر رہی ہے حکومت قائم. آپ بالکل ٹھیک ہے، لیکن سوال لوگ یہ اٹھا رہے ہیں عوام کے، جب یہ خود حکومت میں آتے ہیں تو تب کون بیک کرتا ہے؟ مطلب یہ بڑا کنفیوژن ہے. دیکھیے، اس میں تو مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کوئی اچھی نہیں ہے. فوج کا کردار پاکستان کی تاریخ میں جب ایوب خان وزیر دفاع بنے تب سے اب تک چلا آ رہا ہے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب مارشل لاء نہیں تھے تو فوجی یہ کردار ادا کرتے تھے، جیسے جنرل کاکڑ نے کیا تھا غلام اسحاق خان کے درمیان اور خود ان کے درمیان، نواز شریف کے درمیان جب اختلاف ہو گئے تھے. اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ جب جنرل مشرف گئے، کیونکہ وہ ہندوستان کے ساتھ ایک امن کا معاہدہ کرنے جا رہے تھے، اصل وجہ وہ تھی کہ اس کو اندر ہی سے کچھ معاملہ ہوا تھا. کہا جاتا ہے کہ جنرل کیانی نے بیک اپ کیا تھا وکلا کی تحریک کو. گو کہ جنرل پاشا اس کا بہت اس کی تردید کرتے ہیں سختی سے کہ نہیں، ہمارا کوئی کردار نہیں تھا. ہاں، جب وہ ہوا کہ جلوس لے کے جا رہے تھے تو انہیں اطلاع ملی تھی، انہوں نے کنوے کر دی، کیونکہ اپوزیشن چاہتی تھی کہ کوئی اتھارٹیٹیو پرسنالٹی یہ بات کنفرم کرے، کیونکہ نواز شریف اس وقت گیلانی صاحب کی جو وزیر اعظم تھے ان کی بات ماننے پہ تیار نہیں ہو رہے تھے. تو لیکن اب جو صورتحال بن گئی ہے. اچھا، اب جو صورتحال ہے اس میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اب جو صورتحال بن گئی اس میں اب آپ نے جھگڑا تو بڑھا دیا فوج تک، اور فوج کو بھی اب آپ نہیں ٹارگٹ کر رہے، اور آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں ہائی براس کو، آرمی کی قیادت کو، لیڈرشپ کو. تو پھر بات چیت کیسے ہوگی؟ آپ کے خیال میں جب یہ سارا سلسلہ سٹارٹ ہوا تھا جلسوں کا، اور اتنا کھل کے نام بھی لیا جا رہا تھا اور الزام بھی دیا جا رہا تھا، تب ان کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کو کہاں تک پش کرنا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس میں جو بند گلی میں چلی گئی تھی سیاست اپوزیشن کی، خاص طور پہ میاں نواز شریف کی اور ان کی فیملی کی سیاست بند گلی میں چلی گئی تھی. تو یہ ایک طرح سے ڈیسپریٹ ایکشن تھا. گو جہاں تک تعلق ہے سول ملٹری تعلقات میں، آئین کے حساب سے جو تبدیلی ہے کہ آئینی حدود میں رہیں ادارے اور سویلین حکومت پوری با اختیار ہو، پارلیمنٹ کے اور عوام کے سامنے جواب دہ ہو، عوام ہی کے مینڈیٹ سے حکومت آئے اور جائے. اس پہ اصولی طور پہ تو پاکستان میں اب کچھ صاف کھڑا ہو کر اختلاف نہیں کر سکتا. گو کہ جمہوریت کو بڑی گالیاں پڑوائی گئیں، آزاد میڈیا نے پہلے جمہوریت کو گالیاں دی اور سیاسی حکومتوں کا جینا دوبھر کیا رکھا. اور جب جمہوریت کمزور پڑ گئی تو میڈیا بھی فارغ ہو گیا. میڈیا کو اندازہ نہیں تھا، اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے تھے وہ. اچھا، جب میڈیا بھی فارغ ہو گیا اور عدلیہ کی آزادی کی جو جنگ لڑی گئی، جو آزادی حاصل کی گئی، وہ پتہ نہیں کہاں ہوا میں تحلیل ہو گئی. تو لہٰذا اب لوگ یقین نہیں کرتے عدالتوں کے فیصلوں پہ. تو یہ صورتحال بھرپور بحران کی طرف جا رہی ہے. اچھا، ابھی آپ کے خیال میں جو ہے پیپلز پارٹی بہت سیف چل رہی ہے اور ان کی کامیابی جو ہے وہ جے بی کے الیکشنز کے حوالے سے بھی کافی حد تک کنفرم ہوتی نظر آ رہی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگ جو ویک ہو رہی ہے لیکن پیپلز پارٹی طاقتور ہو کے سامنے ابھرے گی؟ نہیں، میں ابھی یہ نہیں کہہ سکتا، لیکن میرا خیال ہے کہ بلاول نے اپنے پتے زیادہ سمجھداری سے اور محتاط طریقے سے کھیلے ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی میں یہ دوہرا حکمت نہیں چل رہی، گڈ کاپ بیڈ کاپ نہیں چل رہا. ٹھیک ہے کہ ایک طرف شہباز شریف کچھ صلح صفائی کی لائن چلا رہے ہیں خفیہ طور پہ، نواز شریف اگریسو ہو کے سامنے آ رہے ہیں. اب تو لوگوں نے گوال منڈی کا چے گوارا بھی کہتے ہیں. صحیح، تو لوگ بہت کچھ کہتے ہیں، لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں اس بارے میں؟ اور ان کی بیٹی بہت پرعزم ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے،
لیکن اب یہ دونوں لائنیں بیک وقت نہیں چل سکتی. یہ ہوتا ہے کہ آپ پریشر بلڈ کرتے ہیں پھر بات چیت کی طرف بھی جاتے ہیں. میرا خیال ہے کہ آئندہ یہ 2-3 ہفتے بہت اہم ہیں. بات چیت ہو سکے گی نہیں ہو سکے گی, نتیجہ نکل سکے گا نہیں نکل سکے گا, یہ بڑے مشکل ہیں. میرا خیال یہ بھی ہے کہ یہ جو ملاقات ہوئی ہے ریسنٹلی عمران خان کی اور آرمی چیف کی, یہ بڑی امپورٹنٹ تھی. اچھا, ویری امپورٹنٹ. اوکے, کیا آپ کو چینج آتا دکھائی دے رہے اس میں اب ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ دو کی ملاقات کے درمیان میں کہوں کہ اب آرمی چیف نے یہ کہا اور عمران خان نے یہ کہا, تو یہ قصہ گوئی جو ہے صحافت میں بہت آ گئی ہے, میں نہیں کروں گا. لوگ کافی اعتراض کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے بیان کے بعد کہ جناب بٹن کے ساتھ تبدیلی نہیں آتی ہے, لوگوں نے کافی اعتراض اٹھایا ہے. نہیں وہ دیکھیں نا, وہ عمران خان دیکھیں نا, اب عمران خان دیکھیے ان کی ساری کمپین اسی بات پہ سٹارٹ ہوئی. عمران خان بیسیکلی بازی ہار گئے گورنرز کے حساب سے. ٹھیک ہے. اب وہ میں کل سن رہا تھا حماد اظہر کا انٹرویو جیو پہ خانزادہ کے ساتھ, ہم نے تاریخ میں پہلی بار یہ فیصلہ کر دیا, ہم نے تاریخ میں پہلی بار چینی کا کمیشن بنا دیا, ہم نے کمپٹیشن کمیشن کو ریوائیو کر دیا, ہم نے یہ کر دیا, ہم نے وہ. بھائی آپ غور کریں, تاریخ میں پہلی بار چینی 110 روپے پہ گئی ہے. اب آپ نے تو یہ رزلٹ آپ کی پھرتیوں کا نتیجہ یہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بحران چلنا ہے اور حکومت کو بچت کا راستہ نہیں مل رہا, تو حکومت بہت زیادہ انڈر ڈاگ ہو جائے گی, بہت زیادہ اس پر تنقید ہوگی اور دباؤ میں رہے گی. اپوزیشن کو اس کا فائدہ ملے گا. ٹھیک ہے. اپوزیشن اپنا دباؤ بڑھاتی جائے گی. اب ان 2-3 ہفتوں میں اپوزیشن کیا کرتی ہے؟ اچھا, کیونکہ مریم کہتی ہے شاید ہمیں لاہور کے جلسے کے بعد اسلام آباد جانا نہ پڑے. اچھا, دے کانفیڈنٹ. نہیں, وہ ان کا بیان آیا کل. دے سو کانفیڈنٹ نا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہوا میں رہنے والی بات. اچھا, اوکے, خواب و خیال کی بات. صحیح. آپ بے نظیر سے بڑا جلوس نہیں نکال سکتے جو بے نظیر جب آئی تھی ضیاء الحق کے دور میں واپس. چلے آپ اس کے آدھا بھی کر لیں گے, اس سے حکومت نہیں گرے گی. مجھے بات بتائیں امتیاز صاحب, پولیٹیشینز تو بڑے مطلب نپے تلے ہوتے ہیں, ان کو اندازہ ہوتا ہے, وہ ہواؤں کا رخ سمجھتے ہیں. تو آپ کے خیال میں کہ مریم کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ بات کر رہی ہیں وہ کس حد تک صحیح ہے؟ میرے خیال اس لیے کہہ رہی ہیں کہ مسلم لیگیوں کو تیار کرنا بھی ضروری ہے. پہلے تو لاہور کے جلسے کو کامیاب کر لیں, ملتان کا جلسہ ہو جائے, اور پھر یہ ہے کہ وہ جائیں گے لانگ مارچ کی طرف. ابھی صاف طور پہ کہہ دیا ہے مولانا فضل الرحمان نے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ اسمبلیاں ختم ہوں اور نیا الیکشن ہو. وہ تو نئے الیکشن میں زور دے رہے ہیں, وہ اس سسٹم کی کنٹینیوٹی کے حق میں نہیں ہے. اس معنوں میں کہ آئینی فریم ورک نہ ٹوٹے اور کسی طریقے سے حکومت کو جاتا کرنا چاہیے اور الیکشن کا اعلان ہو جائے. اب یہ رستہ وہ ہے جسے مولانا فضل الرحمان حرام قرار دے چکے ہیں. اچھا, وہ کہتے نہیں ہمیں اسمبلیوں سے واسطہ ہی نہیں ہے, ہمیں تو استعفیٰ دینا چاہیے. لیکن اگر کوئی تبدیلی آئے گی تو پارلیمنٹ کے ذریعے آئے گی نا. پھر استعفیٰ دینے سے اپوزیشن کو کون روک رہا ہے؟ اس لیے کہ ان کی وہ پریکٹیکل نہیں ہے. اوکے, اگر تبدیلی آنی ہے تو پارلیمنٹ کے ذریعے سے آئے گی. ٹھیک ہے. اور یہ اپوزیشن کی یہ کوشش البتہ سمجھ آتی ہے کہ اتنا دباؤ بلڈ کیا جائے کہ جو قوتیں عمران خان کو کی حکومت کو قائم رکھے ہوئے ہیں وہ تھوڑا پیچھے ہو جائیں, وہ ذرا آگے پیچھے ہٹ جائیں, تو سپیس کریٹ ہو جائے گی اپوزیشن. میرا خیال ہے بیسٹ وے یہی ہے کہ آپ سیاستدانوں کو کھیلنے دیں. بیوروکریسی بیچ میں کیوں آئے, ادارے بیچ میں کیوں آئے؟ ٹھیک ہے. اگر عمران خان کے پاس اکثریت ہے تو وزیر اعظم رہیں. اچھا, لیٹس سے اگر نہیں ہے تو اس کی جگہ دوسرا وزیر اعظم آ جائے. ابھی آپ کو کیا لگتا ہے عوام کا جو رخ کس جماعت کی جانب ہے اگر ری الیکشن ہوتے ہیں تو؟ یہ بہت دور کی بات ہے. میں اتنا فار سائٹڈ نہیں ہوں. پاکستان میں بہت پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہے. اچھا, اب میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ پنجاب کو ڈومینیٹ کرے گی, پیپلز پارٹی سندھ کو کرے گی. اچھا, کے پی میں تبدیلی آئے گی, اب بلوچستان میں بڑی تبدیلی آئے گی اگر انتخابات صاف ستھرے ہوں. آپ کے خیال میں مخلوط حکومت بننے کے چانسز ہیں نیکسٹ ٹائم بھی؟ ابھی آپ بہت دور کی طرف بھاگی جا رہی ہیں. نہیں, میں بھاگ نہیں رہی, میں اس لیے جاننا چاہتی ہوں. میرا خیال میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ پاکستان میں 5-10 سال کے لیے کیونکہ براڈ بیس گورنمنٹ ہونی چاہیے, وسیع البنیاد حکومت. اچھا, اوکے, اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا یہ تاکہ سیاسی نظام مستحکم ہو جائے. ٹھیک ہے.
اب میں اس حق میں نہیں ہوں کہ عمران خان کی حکومت کو آپ غیر قانونی طریقے سے اٹھا کر پھینک دیں. اچھا ٹھیک ہے. یا فوج اٹھا کر پھینک دے. میں اس کے حق میں نہیں ہوں. ٹھیک ہے. عمران خان جیسے کیسے الیکٹ ہوئے ہیں, آپ انہیں ان کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ لے آئے. ٹھیک. یہی رستہ ہے. آپ عدم اعتماد کا ووٹ لائیں, نئی حکومت بنائیں, کولیشن الیکٹرل ریفارمز کریں اور الیکشن کروا دیں. نہیں, لیکن اب میرا سوال یہ ہے, مطلب میں ایز اے اسٹوڈنٹ آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ اگر حکومت نیکسٹ بنتی ہے اور وہ میجورٹی کے ساتھ نہیں بن پاتی, مخلوط ہی بنتی ہے دوبارہ سے, تو کیا وہ چینجز لانے کے لیے جو پالیسی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک پارٹی کو بھی اکثریت حاصل ہو جائے, دور کی باتیں آپ کر رہی ہیں, لیکن اسٹل ہونا تو ہے کہ اگر ایک پارٹی, تب بھی جو ہے کولیشن گورنمنٹ وسیع البنیاد حکومت ہونی چاہیے. اب دیکھیں نا بلوچستان کے بڑے اسپیسیفک مسئلے, جب تک آپ بلوچ قیادت کو آن بورڈ نہیں لیں گے بلوچستان کا بحران حل نہیں ہوگا. ٹھیک. سندھ کے بھی اپنے بڑے اسپیسیفک ایشوز ہیں, کے پی کے اپنے بڑے اسپیسیفک ایشوز ہیں, پنجاب کے بھی اپنے بڑے اسپیسیفک ایشوز ہیں. تو اب تو جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ بھی بڑا کردار ادا کر رہی ہیں. اب مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جو جیسے کہا تھا جاتا تھا کہ چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر, کہ چاروں صوبوں میں, کشمیر اور گلگت میں بھی, بلتستان میں پیپلز پارٹی کے روٹس تھے. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جب بڑے جلسے ہو رہے ہیں وہاں پہ بلاول بھٹو, ہاں جی, مجھے بڑی خوشی ہوئی سن کے کہ وہاں پہ اب جا رہی ہیں محترمہ مریم نواز جا رہی ہیں, کئی 3-4 دن کا ان کا پروگرام ہے. یہ اچھی بات ہے کہ مین اسٹریم میں لا رہے ہیں آپ اپنی پیریفری کو. اسی طریقے سے مجھے بڑی اچھی لگ رہا ہے کہ پنجابی لیڈرز کا کو ریسیپشن مل رہا ہے بلوچستان میں. یہ پاکستان کے وفاق کو مضبوط کرتا ہے, اور پنجاب کے حوالے سے جو دوری اور نفرت کی فضا چھوٹوں میں ہے, صوبوں میں ہے, اس طرح کی اقدامات سے کہ اگر پنجاب سے بلوچوں کے مسئلے کی حمایت ہو, ان کے مسائل کی, اور اسی طرح خیبر پختونخوا کے, جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ اب 2 صوبے اکٹھے ہو گئے آئیلینڈز کے سوال پہ. بلوچستان کی اسمبلی نے قرارداد پاس کر دی, وہ اتحادی جماعت ہے وفاقی حکومت کی, بلکہ وہاں کہا کہ بھئی یہ صدر نے کیا آرڈیننس پاس کیا ہے. تو لہذا یہ ہے کہ ابھی یہ بحران جب صورتحال بگڑتی ہے, جیسے ہم نے دیکھا کہ جو ڈپلومیٹک زلزلہ آیا, اب ایک طرف ایاز صادق نے ایک غیر ذمہ دارانہ بیان دے دیا, فواد چودھری صاحب, اور اس کے بعد فواد چودھری صاحب نے تو انتہائی کر دی, جیسے کہتے ہیں توپے توڑ دیے, بالکل ہی لٹیا ڈبو دی انہوں نے, ہاتھ میں پکڑا دیا کہ وہ اب ذمہ داری قبول کر رہے ہیں پلوامہ کی. تو پاکستان ٹیررسٹ ڈکلیئر ہو جائے گا آپ اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ باتیں کریں گے, اور چو چو کرتے ہیں پلاگ یہ ہے پلاگ یہ ہے, بڑے آپ سمارٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں. کیا بیان دیا آپ نے؟ کنفیوز ہو گئے بیچارے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کافی جو ہے نا, خود جو میں نے ایس پی آر کا بیان دیکھ رہا تھا کہ وہ انہیں کافی محتاط بیان دینا پڑا ہے, اور یہ وضاحت کرنی پڑی ہے اب اس حوالے سے. اب مجھے بتائیں, واپس آتے ہیں سر, جو ابھی اپوزیشن بند گلی میں کھڑی ہے اور کس کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات ہوں, کس کے ساتھ جو ہے بات چیت ہو, اب آپ اس پہ فائنل بات کیا کریں گے؟ اگر ایسے ہی بحران بڑھتا رہا تو بریک ڈاؤن ہو جائے گا. اوکے, آئینی ڈھانچہ ٹوٹ جائے گا, پھر وہی ہوتا آیا ہے جو ملک میں شاید دوبارہ ہو جائے. تو اچھی خبر تو نہیں ہوئی, جو اچھی بات نہیں ہے. اگر سیاستدان جو ہیں, اب عمران خان کا معاملہ یہ ہے کہ اگر ان کی حکومت نہیں رہتی تو جو ہے جہنم میں سیاسی نظام, یہ بڑی خوفناک, ایک بڑی عجیب غیر ذمہ دارانہ قسم کی صورتحال ہے, ایک بڑا خوفناک فیکٹر ہے. اگر اب نواز شریف اور اپوزیشن سمجھتی ہے کہ یہ تو ہم نے تو عمران خان کو ہر حالت میں اکھاڑنا ہے, تو یہ بھی ایک بڑی انتہائی پوزیشن ہے. تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ ابھی یہ جو دروازے تلاش کیے جا رہے ہیں بات چیت کے, کس سے کیا جائے, یہ ابھی منظر دھندلا ہے. اچھا, کہ بیاں یہ جو خفیہ ملاقاتیں چل رہی ہیں مجھے معلوم ہے, لیکن اس میں جو معاملات ہیں وہ بڑے ہیں. یہ معاملہ اداراتی ہے, یہ جنرل باجوہ پہ غلط آپ دباؤ ڈال رہے ہیں یا ان کا نام لے رہے ہیں, یا جنرل ISI چیف, یہ اداراتی فیصلے ہیں. یہ جو نواز شریف کے مسلسل فوج کے سربراہوں سے جھگڑے رہے, یہ ادارتی کلیش ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ضیاء الحق کا وزیر اعظم اعجاز الحق ہوتا تو ایک آپ سنتی کہ جب جنیجو کو انہوں نے نکالا تو ضیاء الحق شاید اپنے بیٹے اعجاز الحق کو نکال رہے ہوتے. یہ اداراتی کلیشز ہیں, اداراتی انٹرسٹ ہے. اب اس میں پاکستان میں ایک نئے سوشل کانٹریکٹ کی ضرورت ہے.
پاکستان میں آئین ٹوٹا ہے، 73 کا آئین 2 بار ٹوٹا، 3 بار ٹوٹا ہے، اور اب یہ بھی ہے کہ اگر آئینی حکومت آ بھی جائے تو آئینی طریقے سے نہیں چلتی ہے. اب یہ عام بیانیے کا حصہ بن گیا ہے کہ ریاست کے اندر ریاست ہے یا ریاست کے اوپر ریاست ہے، کہ مطلب کچھ پیرالل سسٹم چل رہے ہیں جو کہ قانونی نہیں ہے، لا قانونی ہے. تو طاقت کے سٹرکچر کو اور آئینی ڈھانچے کو ہارمونائز کرنے کی بات ہے، یہ آسان کام نہیں ہے. بات تو اپنا کافی سمجھداری کی بٹوین دا لائنس کی. عوام جو ہے کتنے ٹائم تک امید کریں کوئی سامنے صورتحال بہتر آئے گی؟ کپل آف ویکس. ہاں، پاکستان کے عوام کی زندگی میں ابھی دکھوں اور مصیبتوں اور مایوسیوں کے دن بہت باقی ہیں. اوکے، اللہ میاں بہتری کرے جناب. اسی نوٹ پر میرا خیال ہے اجازت لیتے ہیں. تھینک یو سو مچ، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ دیکھ رہے تھے انگیخت، میں شاپارہ سلیم امتیاز عالم صاحب کے ساتھ. پروگرام جو ہے وہ آپ تک پہنچایا ہم نے بدلو چینل کے تعاون سے، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ نے ابھی تک بدلو کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آپ تک جو ہے وہ ہر اپڈیٹ پہنچتی رہے. اور اسی نوٹ پر مجھے یعنی کہ شاپارہ سلیم کو اجازت دیجئے. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ. یہ ہیں بدلو کی نشریات.